بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، تھرڈ ایئر پولیٹیکل سائنس۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی، یعنی ریاست اور معاشرہ۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ، ریاست اور حکومت کے مابین فرق کیا تھا۔ آج ہم ریاست اور معاشرے کو اسٹڈی کریں گے اور دین پھر اس میں فرق بھی دیکھیں گے۔ تو آپ کو میں بتاتی چلوں کہ ریاست جو ہے وہ معاشرے کی ہی ایک تنظیم ہے۔ کس طرح سے کہ ریاست نے معاشرے کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ شروع کے دور میں جب لوگوں نے منظم معاشرتی زندگی کا آغاز کیا تو انہیں سیاسی تنظیم کی ضرورت محسوس ہوئی، انہیں ایک ایسی اتھارٹی کی ضرورت محسوس ہوئی جو ان کی پولیٹیکل اور سوشل اور باقی ایکٹیویٹیز کو چینلائز کر سکے، ریگولرائز کرے، منظم زندگی کی طرف ان کو لے کر جائے۔ ریاست جو ہے وہ معاشرے کے اندر سے اس نے جنم لیا اور یہ ایک ارتقائی عمل کی پیداوار ہے۔ ہر معاشرے کی امتیازی خصوصیات جو ہیں وہ اس کی سیاسی زندگی میں پوری طرح جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ اگر ایک معاشرہ اچھا ہوگا تو ریاست بھی اچھی ہوگی، ریاست بھی ایک اسٹیبل اور مضبوط بنیادوں پر قائم رہے گی۔ گریک پولیٹیکل فلاسفرز کا کہنا ہے کہ ایک ریاست راست زندگی کے قیام کا مقصد لے کر معرض وجود میں آئی۔ راست زندگی سے مراد یہ کہ اچھی زندگی، ایک ایسی زندگی جس میں ایک خوشحالی ہو، معاشرتی طور پہ لوگوں کو ان کی ضروریات زندگی کی فراہمی ہو، ان کے اخلاق، اقدار، روایات کا احترام کیا جائے، یعنی ایسی ریاست جو اصول و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو ضروریات زندگی فراہم کرے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ریاست جو ہے معاشرے میں یہ نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ یہ ایسا ادارہ ہے جو اور یہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اعلیٰ تنظیم ہے، اور جو معاشرتی زندگی کی، جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ خوشحالی، یعنی ایک اچھا معاشرہ ہوگا تو اچھی ریاست ہوگی، اور وہ معاشرتی زندگی کی خوشحالی کے لیے بے شمار سہولتیں فراہم کرے گی۔ اسی پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں تو آج کی جو جدید ریاست ہے اس کو ہم ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں، کیونکہ آج کی جو جدید ریاست ہے وہ اپنے شہریوں کو تمام ضروریات زندگی فراہم کرتی ہے، معاشرے کے اندر ایک اسٹیبلٹی لانے کی کوشش کرتی ہے، لوگوں کے اندر ایک کیا کہنا چاہیے، ایک صحت مند معاشرے کی فضا قائم کرتی ہے۔ پھر وہ نہ صرف صحت مند معاشرہ بلکہ ایک ایسے معاشرہ جس کے اندر جسٹس ہو، یعنی نظام عدل پہ بیس وہ اس کی کرتی ہے، اور ایسے مواقع فراہم کرتی ہے جس سے لوگوں کو تمام اپرچونٹیز ملیں اور وہ ان سے استفادہ کر کے زندگی کی دوڑ میں آگے سے آگے بڑھ سکیں، اور ہر انڈیویجول اپنی شخصیت کو نکھار سکتا ہے۔ تو ریاست کا کام ہے کہ وہ اس معاشرے کے اندر ذاتی زندگی تمام جو ہے وہ فراہم کرے، اور ایک مربوط معاشرتی زندگی کا تصور، یعنی کیسی سوشل انٹیگریٹڈ لائف، وہ اس کا وجود ریاست کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب فرق کی طرف آتے ہیں کہ ڈفرینس اور اس کا امپیکٹ کیا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ اسٹیٹ اور سوسائٹی کے بیچ ایک گہرا ریلیشن شپ ہے، لیکن اس کے باوجود ڈفرینسز بھی ہیں۔ اگر آپ تھوڑا غور کریں تو سوسائٹی جو ہے وہ اپنے مخصوص پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے ایک سیاسی وحدت میں منسلک ہوتی ہے، لیکن جو اس کی سیپریٹ آئیڈینٹی ہے وہ اس کو پولیٹیکل جو یونٹی ہے یا سیاسی وحدت آپ اس کو کہہ لیں، اس میں پولیٹیکل وننس جو ہے اس میں اس کو مدغم نہیں کرتی، اس میں شامل نہیں کرتی، بلکہ وہ ریاست کے دائرے عمل سے باہر بھی اس کے بے شمار قسم کے ہیومن بیسز ریلیشنز ہوتے ہیں۔ معاشرتی زندگی کی ایسی لامحدود ضروریات ہوتی ہیں جن کی فراہمی معاشرے ہی کے دائرہ اختیار میں ہے، جنہیں ریاست کا قانون پورا نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ زندگی کے قیام کے لیے جہاں قوت لازمی ہے وہاں رضاکارانہ تعاون بھی بہت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب قوت کا لفظ استعمال ہوا ہے فورس کا، تو یہاں پر بات اسٹیٹ کی آئے گی کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو ریاست کے دائرہ کار میں آتے ہیں وہ، اور ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے طاقت کا استعمال بھی کر سکتی ہے۔ دوسری طرف بات ہوئی ہے کہ رضاکارانہ تعاون، کہ ایسے بھی کچھ معاملات ہیں جو معاشرہ ریاست کے دائرہ کار سے باہر اپنے طور پہ کرتا ہے، جس میں لوگوں کو تعاون چاہیے ہوتا ہے۔ اگر اس کے مابین فرق کو برقرار نہ رکھا جائے، یعنی ریاست اور معاشرے کے مابین اگر آپ ڈفرینس جو ہے اس کو قائم نہ رکھیں گے
تو ریاست کیا کرے گی کہ آپ کی سوشل لائف، آپ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر انٹرفیئر کرنا شروع کر دے گی. اور پھر کیا ہوگا کہ ایک ایسی ریاست جو لوگوں کی پرائیویٹ لائف کے اندر بہت زیادہ انٹرفیئر کرنا شروع کر دیتی ہے، آپ کی سوشل لائف کے اندر انٹرفیئر کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کو آپ ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ کہتے ہیں، یعنی مطلق العنان ریاست آپ اس کو کہتے ہیں. جس کے باعث کیا ہوتا ہے کہ افراد کی جو آزادی ہے، اداروں کی، معاشرتی اداروں کی آزادی ہے، وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. پھر زندگی کا کوئی شعبہ قانون ایسا نہیں ہوتا جو ریاست کی دسترس سے باہر ہو. پھر افراد پر بے جا پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن، تھاٹ اور بے شمار قسم کے آپ کے جو رائٹس ہیں وہ سنیچ کر لیے جاتے ہیں. اور جمہوری ریاستوں کے اندر تو دونوں کے فرق کو ہمیشہ کانسٹیٹیوشنلی اسٹیبلش کیا جاتا ہے. اور نجی اور آپ کی جو پرائیویٹ لائف ہے، نجی زندگی اور جو سوشل میٹرز ہیں ان کو قانون کی جو بے جا مداخلت ہے اس کے خلاف بھی آپ کو آواز اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے. پھر ریاست کا بنیادی کام کیا ہے کہ وہ زندگی کے جتنے بھی اسکول آف لائف اینڈ ڈپارٹمنٹس آف ورک آف لائف ہیں ان کے لیے ایک جنرل اسٹرکچر وہ تیار کرتی ہے. اس کے دائرۂ کار کے اندر افراد اور مختلف جتنی بھی سوشل ایسوسیشنز ہیں وہ اس کے اندر آتی ہیں، ان کی تمام سرگرمیوں کو وہ کنٹرول کرتی ہے. ریاست کے قوانین معاشرتی معاملات سے متعلق جو بنیادی مسائل ہیں وہ صرف اس سے ہی سروکار نہیں ہوتے، بلکہ ایسے معاملات معاشرے کے دائرۂ عمل میں ہی طے ہوتے ہیں. اگر ریاست ان معاملات میں قانون سازی شروع کرتے ہیں تو افراد میں نہ صرف رضاکارانہ طور پر کام کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ وہ قوت ارادی اور خود اعتمادی جیسی خصوصیات سے بھی عاری ہو جاتے ہیں. یعنی بے جا مداخلت افراد کے اندر جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر کام کرنے کے جذبے کو ختم کر دیتی ہے. ان دونوں کی حدود کا تعین ہونا بہت ضروری ہے، یعنی ریاست اور معاشرے کی حدود کا. اب فردر چلتے ہیں کہ ان میں ڈفرینس کیا ہے. تو سب سے پہلے ہے جی پوائنٹس آف ڈفرینس میں ہمارے پاس ڈیمارکیشن آف ٹیریٹری، یعنی مخصوص علاقہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اسٹیٹ، ریاست کے پاس مخصوص علاقہ ہوتا ہے، جبکہ معاشرے کی علاقائی تنظیم، معاشرے کی جو علاقائی باؤنڈریز ہیں ان کو آپ جو ہے وہ ان کا تعین نہیں کر سکتے. آپ کی فیملی، آپ کا ٹرائب، ولیج، سٹیز، ٹاؤنز، ایون کہ ہول ہیومینٹی، یہ سب معاشرے کی ہی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. اور جبکہ کچھ دوسری جو سوشل ایسوسیشنز ہیں وہ بھی ریاست کے علاقائی حدود سے باہر بھی سرگرم عمل ہوتی ہیں، یعنی وہ ریاست کی جو باؤنڈری ہے اس سے باہر بھی کام کر سکتی ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد روابط کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یعنی میٹرز آف کنسرن، اس میں اگر آپ دیکھیں تو معاشی کا تعلق فرد کے ہر قسم کے روابط اور سرگرمیوں سے ہے. یعنی وہ سوسائٹی ڈیلز ود آل ایکٹیویٹیز اینڈ فارمز آف ریلیشنز، جس میں آپ کا ریلیجن، آپ کا کلچر، اکنامک اور پولیٹیکل اسپیکٹس سب شامل ہوتے ہیں. جبکہ اسٹیٹ جو ہے دیٹ از بیسیکلی کنسرنڈ ود پولیٹیکل ریلیشنز، جبکہ ریاست کیا ہے وہ صرف اور صرف آپ کے سیاسی معاملات اور سیاسی تعلقات سے سروکار رکھتی ہے. اور ایسے معاملات which fall within the jurisdiction of the law، جو ریاست کے قانون کے دائرۂ کار میں آتے ہیں. پھر میتھڈ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں یعنی طریقہ کار، تو ریاست کا طریقہ کار جو ہے وہ میکینیکل قسم کا ہے. آپ احکامات کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ میتھڈ، آپ احکامات کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ کو پنشمنٹ ہوگی. جبکہ سوسائٹی کا جو طریقہ کار ہے وہ دیٹ از بیسڈ آن والنٹری کوآپریشن، یعنی رضاکارانہ تعاون پہ ہے. معاشرتی جو جتنے بھی یعنی سوشل کانسیپٹس ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یا ان کا نفاذ، اس کا ٹوٹلی دار و مدار جو ہے وہ پبلک اوپینین پر ہے. سزا یا جبر کو اس میں کوئی دخل حاصل نہیں. یعنی اگر آپ ایک ایسا کام کرتے ہیں جس کو سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی اور پبلک اوپینین آپ کو خلاف ہو جاتی ہے، تو آپ پبلک اوپینین یہ میٹر کرتی ہے کہ اس کا فیصلہ کرے گی کہ آیا آپ ٹھیک ہیں یا غلط. آپ کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. جبکہ جیسے کہ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ ٹریفک کا کوئی سائن اس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو فائن ہوتا ہے، آپ کا چلان ہو جاتا ہے، ٹھیک. لیکن اس طرح سے اگر معاشرے کے اندر کوئی روایات ہیں آپ ان کو فالو نہیں کرتے تو اس پر آپ کو کوئی
جرمانہ یا فائن نہیں ہوتا until and unless کہ وہ قانون کے دائرہ کار میں نہ آتے ہیں. پھر ممبرشپ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ریاست کی رکنیت لازمی ہے. ہر فرد جو کسی نہ کسی ریاست کا افکوس وہ شہری ہے اور اسی کے باعث اسے تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں. لیکن معاشرے کی رکنیت اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. ہر فرد کو آزادی ہے وہ کسی بھی سوشل ایسوسیشن کسی بھی سوشل انسٹیٹیوشن اس کی رکنیت حاصل کرے اس کو چھوڑ دے. اور پھر اس کے لیے یہ بھی اس کو آزادی ہے کہ وہ ایٹ اے ٹائم 1 2 3 4 جتنے مرضی اداروں کو وہ جوائن کر لے اور جن کو چاہے وہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن ایک فرد ایک وقت میں صرف ایک ہی ریاست کا شہری ہو سکتا ہے. پھر آبجیکٹیوز کی طرف آئیں تو اس میں بھی ریاست اور معاشرے کے حوالے سے آبجیکٹیوز میں فرق ہے. ریاست کے مخصوص پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اور جن کا مقصد کیا ہوتا ہے دیٹ آر اونلی کنفائنڈ ٹو دا ویلفیئر آف سٹیزنس. جبکہ معاشرے کے مقاصد ڈفرینٹ ورائٹی کے ہوتے ہیں جو کسی خاص گروہ کے مفادات کی نگہداشت سے لے کر پوری نوع انسانیت کی فلاح تک وسیع ہو سکتے ہیں. جیسے اکثر میں آپ کو کلاسز میں بتاتی ہوں ڈفرینٹ گروپس سوسائٹی کے اندر کام کر رہے تھے. جیسے فار ایگزامپل اپنے قریب کی ایگزامپل دیکھیں پروفیسرز کی ایسوسیشن, ڈاکٹرز کی ایسوسیشن, مزدوروں کی یونین. ٹھیک اسی طرح سے بے شمار. تو سوسائٹی کے اندر تمام گروہ جو سرگرم عمل ہوتے ہیں ان کے مقاصد وہ معاشرے کے دائرہ کار میں آتے ہیں. پھر ریگولیشنز رولز کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو جو ریاست کی آرگنائزیشن ہے دیٹ از بیسڈ آن سالڈ رولز. جتنے بھی لاز ہوں گے وہ کلیئر ہوں گے, ان کی امپلیمنٹیشن ان کی انفورسمنٹ ان کے لیے اسپیشل ادارے موجود ہیں. جبکہ سوشل میٹرز جتنے بھی ہیں ان کو منضبط کرنے کے لیے ایسی کسی تنظیم کا کوئی وجود نہیں. جتنے بھی معاشرتی اقدار ہیں اور روایات ہیں وہ ٹھوس اور واضح نہیں ہوتے. ہر شخص کسی بھی روایت کو اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کر سکتا ہے, اس کی مرضی اپنی مرضی سے تشریح کرتا ہے, اپنی مرضی سے اس کو اپنی مرضی کے معنی پہناتا ہے. ٹھیک لیکن لاز وہ کلیئر ہوتے ہیں اور ریاست کے مختلف ادارے انتظامی ادارے ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے موجود ہوتے ہیں. لیکن یہ جو سوشل کانسیپٹس ہیں وہ ان کے حوالے سے معاشرے کے اندر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے. پھر آرگنائزیشن تنظیم کی ہم بات کریں تو لفظ سوسائٹی یعنی جو سوسائٹی کا لفظ ہے اس کا اطلاق جتنے بھی انسانی اجتماعات ہیں ان پر ہوتا ہے. آئیدر دے آر آرگنائزڈ اور ان آرگنائزڈ, چاہے وہ منظم ہے یا غیر منظم ہے. لیکن ریاست ایک منظم ادارہ ہے اور تنظیم کا لفظ جو ہے وہ ریاست کے لیے مخصوص ہے کیونکہ ریاست ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے, رولز ریگولیشنز کو فالو کرتی ہے. جبکہ معاشرہ اس کے اندر ہر طرح کے گروہ کام کر رہے ہیں, آرگنائزڈ بھی ہیں ان آرگنائزڈ بھی ہیں, جبکہ ریاست کی تمام سرگرمیاں آرگنائزڈ ہوتی ہیں. یہ تو تھا ہمارا مختصر سا ڈفرینس اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی یعنی معاشرہ ریاست اور معاشرے کے حوالے سے. نیکسٹ ہم بات کریں گے اسٹیٹ اینڈ ایسوسیشنس کے اوپر. اور تھرڈ ایئر کیپ آن واچنگ. کچھ اسٹوڈنٹس آج کے دن بھی پوچھ رہے تھے کہ جی تھرڈ ایئر کے لیکچرز کب سٹارٹ ہو رہے ہیں تو کیا, تو آئی ایم سوری ٹو سے مجھے بہت افسوس ہوا اس بات کے اوپر کہ اتنے دنوں سے ہمارے لیکچرز جاری ہیں اور آپ آج پوچھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو 2 ویکس پہلے سے ہی مینٹلی پریپیئر کر دیا تھا کہ اگر کرونا کی وجہ سے ویکیشنز ہوتی ہیں تو آپ کو آن لائن کس طریقے سے چلنا ہوگا. آپ کو ہر چیز پہلے سے کلاس میں بتا دی گئی تھی اور پھر آپ کی طرف سے اس طرح کے سوالات کہ لیکچرز کب ہیں, کس طرح سے ہیں, کیسے ہیں, تو تھوڑا سا اٹینٹیو ہو جائیں, پڑھائی پہ توجہ دیں. یہ آپ کے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے, اس کو یوٹیلائز کریں, فائدہ اٹھائیں. نہ صرف اپنے کورس کو بلکہ اس کے علاوہ جو پیچھے آپ کی چیزیں رہ گئی ہیں ان کو بھی آپ اسٹڈی کریں. یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں. اور آپ کو تھرڈ ایئر اور فورتھ ایئر کے لیکچرز یہاں اس میرے پیج کے اوپر بھی یوٹیوب پہ بھی ملیں گے. اور باقی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے لیکچرز دونوں سیکشنز کے مس نگینہ جو ہے وہ ڈلیور کر رہی ہیں. یہ جو میری طرف سے تھرڈ ایئر فورتھ ایئر کے ہیں یہ آپ کے دونوں سیکشنز آڈ اور ایون دونوں کلاسز کے لیے ہیں. ٹھیک, اور آئی تھنک اب اس کے بعد کوئی امبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے.
پڑھائی پہ توجہ دیں, باقی چیزوں کو چھوڑ دیں فار دا ٹائم بینگ. بہت لائف پڑی ہے باقی ایکٹیویٹیز کے لیے. اسٹے بلیسڈ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.